دیکھیں دو طاقتوں کا جب مفاد ایک ہوتا ہے، جب ان کا فائدہ ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، تو دو طاقتیں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں۔ جیسے امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایک ہے، مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیتے ہیں، تو شیطان اور نفس بھی چونکہ ان کا مقصد ایک ہے، ان کا مفاد ایک ہے، وہ ہے وقتی لذت، اس وقتی لذت کے لیے شیطان اور نفس آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی اس کا نفس ہے، تو یہ دونوں اتحاد کر لیتے ہیں وقتی لذت کی خاطر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانی صفات اور اعمال کی چار قسمیں ہیں۔ بعض انسانی صفات ایسی ہیں جو دنیا میں بھی لذیذ اور آخرت میں بھی لذیذ ہیں، جیسے علم ہے، علم دنیا میں بھی لذیذ ہے اور آخرت میں بھی لذیذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو لالچی ایسے ہیں جو سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک منہوم فی العلم، ایک منہوم فی الدنیا، ایک علم کا لالچی، ایک دنیا کا لالچی۔ تو علم دنیا میں بھی لذیذ اور آخرت میں بھی لذیذ ہے، جس کا پتہ ان کو چلتا ہے جو علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بغداد میں سڑک کے کنارے کتاب کے مطالعہ میں مشغول، کتاب کے مطالعہ میں مستغرق منہمک تھے۔ وہاں سے فوج گزرتی ہے، بادشاہ وقت کا لشکر گزرتا ہے، امام محمد رحمہ اللہ مطالعے میں مشغول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعد میں کمانڈر آ کر پوچھتا ہے کہ فوج مشرق سے مغرب کی طرف گئی ہے یا مغرب سے مشرق کی طرف؟ امام محمد فرماتے ہیں میں مطالعے میں مشغول تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے لذت۔ علم دنیا میں بھی لذیذ، آخرت میں بھی لذیذ ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جو دنیا میں بھی مضر نقصان دہ اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، جیسے جہالت ہے، جہالت دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ ایک آدمی زہر سے جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں زہر کے نقصانات کا، تو زہر کو وہ دوا سمجھ کر کھائے گا تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا۔ ایک آدمی سانپ سے جاہل ہے، سانپ سے ناواقف ہے، تو وہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور بالآخر سانپ اس کو کاٹے گا۔ یہ اس کو سانپ نے نہیں کاٹا، یہ اس کو اس کی جہالت نے کاٹا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سانپ کیا ہے۔ تو جہالت، ناواقفیت، ایک چیز سے ناواقف ہونا، یہ دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ آخرت میں بھی جو اللہ سے، رسول سے، قرآن سے جاہل ہوگا نقصان اٹھائے۔ بعض اعمال ایسے ہیں انسان کے جو دنیا میں تو لذیذ ہیں لیکن آخرت میں کڑوے ہیں۔ دنیا میں لذیذ، آخرت میں کڑوے، جیسے مثلا زنا، اسی طرح شراب ہے، جوے کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، چوری کا مال ہے، یہ دنیا میں لذیذ ہے۔ چوری کا مال، ڈاکے کا مال، مفت میں مال مل جاتا ہے، دنیا میں لذیذ ہے لیکن آخرت میں ان کا عذاب ہے۔ اب شیطان وقتی لذت تو دکھاتا ہے لیکن ان کے نتیجے میں
جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے شیطان اس کو چھپاتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو دنیا میں کڑوے ہیں لیکن آخرت میں لذیذ ہیں، جیسے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، بڑی تکلیف ہوتی ہے اٹھتے ہوئے، گرمیوں کے روزے ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جو دنیا میں تو تکلیف دہ ہیں، کڑوے ہیں، لیکن آخرت میں لذیذ ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وقتی لذت کو سامنے لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو سزا ملنے والی ہے اس کو چھپاتا ہے، اور وقتی تکلیف کو سامنے لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو راحت ملنے والی ہے اس راحت کو چھپاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔